تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ایک ایسی ادبی مجلس کا کہ جس میں مرزا اسد اللہ خان غالب موجود ہیں، اور اسی ادبی مجلس میں ان کے کچھ شارحین مولانا غلام رسول مہر ہیں، نظم طباطبائی ہیں، یوسف سلیم چشتی ہیں، اور کچھ اور شارحین بھی موجود ہیں۔ اور غالب کے ایک شعر پہ بات ہو رہی ہے، اور غالب کا یہ موقف ہے کہ جو معنی میرے شارحین نے اخذ کیا ہے تو میری مراد یہ نہیں تھی، بلکہ میرا مطلب یہ تھا۔ اتفاق سے اسی مجلس میں موجود ہیں رولا بارت بھی، تو رولا بارت کا غالب کو یہ جواب ہوگا کہ جو معنی آپ کا ہے وہ درست ہے، لیکن وہ معنی آپ کا ہے، اور جو آپ کے شارحین نے اخذ کیا ہے وہ مفاہیم ان کے ہیں۔ یہی وہ انفرادی تنقیدی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے جدید تنقید میں رولا بارت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی بھی متن کے مفہوم کے سلسلے میں ایک تصور پایا جاتا رہا ہے کہ اس متن کا جو صحیح معنی ہے یا صحیح مراد ہے یا مطلب ہے وہ اس کے خالق کو معلوم ہے۔ عربی میں سے کہتے ہیں معنی شعر فی بطن شاعر، یعنی جو شعر کا معنی ہے وہ شاعر کے باطن میں موجود ہے، وہ اس کے ضمیر میں موجود ہے، اور وہ جانتا ہے اور وہی درست ہے۔ لیکن رولا بارت کا یہ خیال ہے کہ جو معنی شاعر کا ہوتا ہے تو وہ شاعر کا ہے، لیکن جو معنی شارحین اخذ کرتے ہیں، ناقدین اخذ کرتے ہیں، یا کوئی بھی قاری کسی متن کو جب پڑھتا ہے تو اس سے جو وہ متن اخذ کرتا ہے تو وہ اس کا متن ہے۔ گویا رولا بارت کسی بھی متن کی ایک آزاد قرأت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رولا بارت نے ایک نظریہ دیا ڈیتھ آف آتھر کا، یعنی مصنف کی موت۔ اب ظاہر ہے اس میں چونکہ ڈیتھ کا لفظ ہے، موت کا لفظ ہے، تو اس نظریے کو سمجھنے والے پہلے تو چونکتے ہیں کہ ایک مصنف جو اتنی محنت سے ایک متن تخلیق کرتا ہے، ناول لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، نظم لکھتا ہے، تو کیا وہ متن تخلیق کرنے کے بعد مر جاتا ہے؟ تو یہاں مر جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مر جاتا ہے، بلکہ کوئی بھی متن جب تخلیق ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصنف سے الگ ہو کر وہ قاری کی ملکیت بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی متن جب تخلیق ہوتا ہے تو اس کا مصنف بطور خالق تو اس کا مالک ہے اور وہ اس کا مالک رہے گا، لیکن جہاں تک معنی و مفہوم کی بات ہے، مطالب کی بات مراد ہے، تو رولا بارت کا یہ خیال ہے کہ متن ایک آزاد اکائی ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی قاری اسے پڑھتا ہے تو وہ اس کا اپنا ایک معنی اخذ کرے گا۔ یعنی جب کوئی متن تخلیق ہو جاتا ہے تو اس متن کا جو مصنف ہے وہ بطور خالق تو اس کا مالک ہے اور وہی رہے گا، اور وہ اپنے مصنف ہی سے پہچانا جائے گا۔ لیکن جہاں تک معنی و مفہوم کی بات ہے تو رولا بارت کے نزدیک اس کے معنی و مفہوم کا مالک اس کا مصنف نہیں ہوتا، بلکہ جو قاری بھی اس متن کا مطالعہ کرے گا اس کے باطن سے جو وہ معنی اخذ کرے گا تو وہ اپنی قرأت میں اپنے معنی و مفہوم کے اخذ کرنے میں وہ آزاد ہے۔ ڈیتھ آف آتھر میں رولا بارت نے ایک جملہ لکھا ہے کہ متن کا جنم مصنف کی موت کی قیمت پر ہوتا ہے۔ اب یہاں مرنا جو ہے وہ مرگ حقیقی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ متن جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا رہا ہے، ہمارے ہاں سے مراد یہ ہے کہ جب سے متون کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے تو یہی ایک خیال ہوتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ صرف مصنف کو پتا ہے، یا ہمارے ہاں اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ نظم کیوں تخلیق کی، مصنف کا مقصد کیا تھا، اس کی ذاتی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو رولا بارت کا یہ خیال ہے کہ مصنف کو اس کی ذاتی زندگی سے جوڑ کر دیکھنا، یا اسے سوانحی تنقید کے بار تلے دبا کر دیکھنا، یا یہ طے کر لینا کہ اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ صرف مصنف ہی جانتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ متن ایک آزاد اکائی ہوتا ہے۔ متن کا مطالعہ جو بھی قاری کرے گا وہ اسے اپنا معنی اخذ کرنے میں آزاد ہے۔ رولا بارت کے تنقیدی خیالات میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ متن کو ایک آزاد اکائی کے طور پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی کی وہ اپنی تنقید میں جو اپنے نظریات ہیں ان کا فروغ چاہتا ہے۔ جیسے کہ ان کا مضمون ڈیتھ آف آتھر بہت زیادہ مقبول ہوا، تو اس طرح ان کی ایک اور کتاب ہے S/Z، یہ بھی بہت مقبول ہوئی۔
سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کے عنوان پر بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا عنوان ہے، S/Z۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کتاب کا عنوان اس نے بالزاک کے ایک کہانی پر رکھا ہے کہ بالزاک کی کہانی ہے ساراسین کے نام سے، اور اس کا جو بنیادی کردار ہے ساراسین، یہ ایک مجسمہ ساز ہے اور اسے محبت ہو جاتی ہے زمبنیلا سے۔ اب جو زمبنیلا ہے وہ ایک خواجہ سرا ہے، یعنی عورت نہیں ہے، لیکن جو سراسین ہے اس کو اتنی زیادہ اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی محبت پہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ عورت نہیں ہے، یعنی وہ وجود کے اعتبار سے وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ تو بعد اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے۔ تو رولا بارتھ نے اس کہانی کا اطلاق جو ہے وہ متن کے مطالعے پر کیا ہے کہ ہم بعض اوقات متن کا جو ایک بظاہر میننگ ہوتا ہے، بظاہر جو مطلب ہوتا ہے، یا جو مطلب ہمیں ایک لحاظ سے سمجھایا گیا ہوتا ہے یا ہمیں باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، تو معنی وہ نہیں ہوتا بلکہ معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں دو اصطلاحات یاد رکھنی چاہیے جو رولا بارتھ نے استعمال کی ہیں، ایک ہے رائٹرلی ٹیکسٹ اور ایک ہے ریڈرلی ٹیکسٹ۔ ہم ریڈرلی ٹیکسٹ کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ خواندنی متن، یا متن کی وہ حیثیت کہ ہم اس کو صرف پڑھتے جائیں یا اس کو ہم دیکھتے جائیں۔ لیکن جو رائٹرلی ٹیکسٹ ہے یہ ایسا متن ہے کہ جو صرف پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر متنوع تہیں ہوتی ہیں، متنوع پرتیں ہوتی ہیں، اور ایک قاری جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہوئے مختلف پرتوں کو، مختلف تہوں کو جو ہے ان میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال جو کہ رولا بارتھ نے دی ہے تو وہ تھوڑی سی عجیب سی، لیکن وہ جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کسی وجود میں جو کشش ہوتی ہے وہ اس سے نہیں ہوتی کہ وہ مکمل طور پر بے لباس ہے، بلکہ بعض اوقات لباس کے کسی حصے سے جسم کا کوئی ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایک کشش کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بالکل ہی یعنی اس نے اس کا جو اطلاق ہے وہ متن پہ کیا ہے کہ متن کے کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری مفاہیم ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی مفاہیم ہے، لیکن قرأت کے دوران میں اچانک ہم پر ایک انکشاف ہوتا ہے کہ متن کا یہ معنی نہیں ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں، بلکہ متن تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، متن کا تو یہ بھی مفہوم ہے۔ تو یہ صرف اس متن میں ہوتا ہے جو رائٹرلی ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا ٹیکسٹ جو کہ اپنے اندر ایک ادبیت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جتنے متون کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر متن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر مختلف پرتیں ہوں یا مختلف استعارے ہوں، اس کے اندر بہت ساری بدی خوبیاں ہوں، اور وہ متن جو ہے وہ بظاہر ہم اس کا کچھ اور معنی لے رہے ہوں لیکن اپنے باطن میں وہ ہم پر کھلتا چلا جائے۔ ظاہر ہم اگر کسی صحافی کا کالم پڑھ رہے ہیں یا ہم علم کی کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے متن کے متنوع مفاہیم نہیں ہوتے، لیکن ہم اگر نون میم راشد کی نظم پڑھ رہے ہیں، یا جیسے آغاز میں نے غالب کی مثال دی ہے، ہم غالب کی شاعری پڑھ رہے ہیں، ہم میرا جی کی نظموں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو رائٹرلی ٹیکسٹ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مفاہیم کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، اور رولا بارتھ قاری سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان پرتوں کو کھولتا چلا جائے اور ان پرتوں کے اندر جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ انہیں دریافت کر سکتا ہے۔ یہاں رولا بارتھ کی ایک اور اصطلاح بھی جو کہ لذت متن سے تعلق رکھتی ہے، پلیجر آف ٹیکسٹ سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ متن کا ایک معنی جو کہ ہمیں سمجھایا گیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں پلیجر دے، وہ بھی ہمیں خوشی دے، لیکن جب ہم متن سے اپنا کوئی نیا معنی اخذ کرتے ہیں یا کوئی نیا معنی ہماری تفہیم کے دائرے میں آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں ایک نئی خوشی ملتی ہے۔ تو اسے جو ہے رولا بارتھ پلیجر اور بلس میں تقسیم کرتا ہے۔ اب ظاہر پلیجر کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے، ہمیں کسی بھی بات پہ خوشی ملتی ہے، لیکن جو بلس ہوتی ہے یہ عام خوشی نہیں ہوتی ہے، یہ وہ خوشی ہوتی ہے جس کو آپ
روحانی خوشی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ نفسیاتی خوشی کہہ سکتے ہیں، یا اگر میں تھوڑا سا کھل کے کہوں تو اسے آپ جنسی خوشی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر یہ وہ خوشیاں ہوتی ہیں جو عام خوشیوں سے بہت حد تک مختلف ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی قاری کو متن کے باطن سے جو بلس ہے، یعنی ریئل پلیئر ہے، وہ اس وقت ملتا ہے جب وہ متن سے کوئی ایسا معنی اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے جو کہ اب تک اس کے علم میں نہیں ہوتی، یا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم تو یہ تھا لیکن مجھے اچانک جو ہے مفہوم جو ہے وہ یہ سمجھ میں آیا۔ تو رولاں بارتھ جو ہے وہ ڈوکسا کا مخالف ہے۔ ڈوکسا سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی سچائیاں جو ہمیں بتا دی گئی ہوتی ہیں کہ یہی سچ ہے، لیکن رولاں بارتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی بھی متن کے اندر کوئی سالڈ قسم کی یا کوئی آرتھوڈک قسم کی جو ریالٹی ہے یا سچ ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ متن جو ہے اس کے اندر، اس کے باطن میں بہت ساری اور سچائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ متن جو ہے وہ کچھ اور کسی اور طریقے سے بھی ہم پر کھل سکتا ہے، ان روایتی طریقوں کے علاوہ کہ جو ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے سماج کی طرف سے، علوم کی طرف سے، ناقدین کی طرف سے، شارحین کی طرف سے، یا بعض اوقات ہم کسی بھی سچائی کو ازل سے ایک سچائی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رولاں بارتھ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی متن سے جب ہم ایک نئی سچائی خود اخذ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک خاص طرح کی خوشی، جس کو وہ بلس کہتا ہے، تو اس سے ہمیں وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ ریئل پلیئر جو ہے وہ ہمیں عطا ہوتا ہے۔ جس طرح رولاں بارتھ کی اور بہت ساری جو اصطلاحات ہیں وہ بہت یعنی جدید تنقید میں اہمیت رکھتی ہیں، ڈیتھ آف آتھر کی بھی، اور رائٹری ٹیکسٹ اور ریڈری ٹیکسٹ اور پلیجر آف ٹیکسٹ، تو اسی طرح رولاں بارتھ کی ایک اور جو اصطلاح بہت زیادہ جدید تنقید میں زیر بحث آتی ہے وہ ہے بین المتونیت، انٹر ٹیکسچولیٹی۔ انٹر ٹیکسچولیٹی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو متن ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ متن کیا مصنف نے خود ہی تخلیق کر لیا ہے، یا اس متن کی تخلیق میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں کہ جو اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک مصنف جب لکھتا ہے تو اس کی تحریر میں یا اس کے متن میں بہت ساری یعنی ایسی چیزیں آ جاتی، جیسے ایک نظم کے اندر تلمیح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تلمیح کا تعلق جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متن کی تشکیل میں کسی تاریخی واقعے نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک شاعر جو ہے وہ تضمین کا استعمال کرتا ہے، یعنی وہ کسی شاعر کی غزل پر ایک نظم جو ہے وہ تضمین کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جس کی غزل پر تضمین کہہ رہا ہے وہ غزل کسی اور کی ہے، لیکن اس نے کسی اور کی غزل سے اپنی ایک نظم جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں ایک پیروڈی ہوتی ہے، تحریف ہوتی ہے، اس میں بھی پہلا ٹیکسٹ کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ کوئی اور نظم جو ہے اسے تخلیق کرتا ہے۔ اچھا، ان ساری باتوں سے ہٹ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھا سکتا ہوں کہ تحریف ہے، تلمیح ہے، کسی اور شاعر کا جو ہے وہ نظم کا کوئی اقتباس اس کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں جیسے آگے ٹی ایس ایلیٹ کا ایک نظریہ روایت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شاعر اوریجنلی شاعر نہیں ہوتا، بلکہ ماضی کے جو بہت سارے شعراء ہوتے ہیں جن سے وہ متاثر ہوتا ہے، تو ان کا جو کلام ہوتا ہے، ان کے جو افکار ہوتے ہیں، اس کے جو اسالیب ہوتے ہیں، وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب پوری جو ایک ادبی روایت ہے جب ایک تخلیق کار پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو اپنا متن ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں رولاں بارتھ یا ٹی ایس ایلیٹ یہ مراد نہیں لے رہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنا متن جو وہ کہیں اور سے لیتا ہے اور اس کا متن نہیں ہوتا، نہیں، وہ متن اس کا ہے، لیکن اس متن کی تشکیل میں تاریخ نے، تہذیب نے، حتیٰ کہ دیگر فنون نے، مصوری نے، ڈرامے نے، فلم نے ایک بہت سارا کردار ادا کیا۔ جیسے رولاں بارتھ نے خود اپنا جو ایک اس کا نظریہ ہے، اس کی جو کتاب ہے S/Z، تو یہ اس نے رولاں بارتھ کی کہانی سے جو ہے یہ عنوان اخذ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تنقیدی افکار دے رہا ہے، لیکن اس کے تنقیدی افکار کی تشکیل میں بالزاک کے اس ناول نے بھی کردار ادا کیا ہے۔
تو بین المتونیت سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹیکسٹ کے اندر کئی ایک ٹیکسٹ، اب یہ ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ لکھے ہوئے ہوں، وہ تاریخی واقعے کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ کسی مصور کی بنائی ہوئی تصویر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی گلوکار کے گائے ہوئے نغمے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی ذرائع سے اس کے متن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رولا بارتھ جو ہے وہ دراصل اس بات کا قائل ہے کہ ہمیں کسی بھی متن کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اپنے ذہن کو، جو ہم پر پہلے سے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں جو ہے، اگر میں سادہ لفظ میں کہوں کہ ٹھونس دی گئی ہیں، یا ہمیں کچھ تاریخی سچائیاں بتا دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اس متن کے اندر جو ہے یہی کچھ ہے، تو رولا بارتھ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ اس پیرائے میں مطالعہ کریں کہ آپ اس قابل ہوں کہ اس کے اندر سے جو متنوع مفاہیم ہیں وہ آپ اخذ کریں، اور جب آپ متنوع مفاہیم اخذ کریں گے تو پھر وہ متن آپ کو وہ پلیجر نہیں دے گا کہ جو پہلے سے متعین معنی کے ذریعے آپ کو مل رہی تھی، بلکہ آپ کو ایک نئی خوشی ملے گی، ایک آپ کو نئی بلس کا جو ہے ایک احساس ہوگا۔ تو رولا بارتھ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی متن پر نہ تو مصنف کی اجارہ داری ہے، نہ اس مصنف کے جو مخصوص شارحین ہیں ان کی کوئی اجارہ داری ہے، متن ایک آزاد متن ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مصنف کی جو موت ہے، جیسے میں نے شروع میں غالب کی مثال دی ہے، تو اس وقت غالب ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ ہمارے درمیان میں غالب کا تشکیل کردہ، تخلیق کردہ متن ہے، اور اس وقت ہم غالب سے مخاطب نہیں ہو رہے، ہم جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ غالب کا تخلیق کیا وہ متن ہے، اس متن میں رہنا ہے، اور اس متن سے جو ہے ایک قاری نے آزادی کے ساتھ اپنے مفاہیم جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہے، اور یہ جو مفاہیم ہیں یہ زمانی و مکانی لحاظ سے بہت آزاد ہوتے ہیں۔ ایک زمان میں ایک معنی اخذ ہوگا، کسی دوسرے زمان میں کوئی اور معنی اخذ ہوگا، ایک مقام میں کوئی اور معنی اخذ ہوگا، کسی دوسرے مقام میں کوئی اور معنی اخذ ہوگا۔ تو متن جو ہوتا ہے اس کی ایک آزاد قرت، یہ رولا بارتھ کا بنیادی نظریہ ہے، اور یہی وہ آزاد قرت ہے کہ جس کے ذریعے ایک قاری کو بس ملتی ہے، اس کو ایک حقیقی خوشی ملتی ہے۔